علاج کے لیے کیوں آپ نے ایک فنڈ علاج کے لیے کیوں نہیں رکھ رکھا؟ کیوں آپ علاج نہیں، آپ بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ مسجد کے کمیٹی کے حضرات بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ متولی بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ کیا انتظام کر کے رکھا ہے؟ مگر آج ایک جگہ سروس اگر کہیں کرنے جائے، ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو اس کو دیے جاتے ہیں کچھ، امام صاحب کا کچھ معاملہ ہوا ان کو سرے سے جو ہے ان کو ٹرکا دیا جاتا ہے. کیا یہ ظلم اماموں کا ساتھ نہیں ہے؟ تو اس طرح کے مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے، مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے. اور جو متولیان یا سیکریٹری اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ویسے متولی اور سیکریٹریز کو یا ویسے حضرات کو، کمیٹی کو نکال دینا چاہیے، دھکے مار کر نکالنا چاہیے. متولیان کی اس لیے نظر ہو رہا ہے کہ بہت سارے جگہوں میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ متولیان صاحب یا کمیٹی کے حضرات کی اہمیت امام سے کم ہو جاتی ہے. یہ بات ان کے دل میں ٹھیس پہنچتا ہے. امام متولی کا یا مسجد کا غلام نہیں. متولی صاحبان ہوں یا سیکریٹری صاحبان ہوں یا ذمہ دار ہوں مسجد کے، وہ امام کو غلام سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے تابع رہ کر کے کام کرے، جبکہ امام آزاد ہوتا ہے. دین کیا ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید یہی دین ہے. یہ تو دین کا پیلر ہے، 5 پلرس آف اسلام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا پیلر کھڑا ہونے سے بلڈنگ بن جاتی ہے کیا؟ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے سوال کہ پیلر کھڑا ہونے سے بلڈنگ بن جائے گا؟ بلڈنگ بنے گا، اس کی تزئین کی جائے گی، اس کو سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، تمام کا حل اسلام کے اندر ہے. اور اسلام پورا ایک جو ہے سماج کا، ایک سیاست کا، ایک نظام کا نام اسلام ہے. ایک بہترین نظام کا، سسٹم کا نام اسلام ہے. اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، وہ تو بنیادی چیزیں ہیں. تو یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اسلامی بات ہی ہونا چاہیے، میں تو مسجد کے اندر 2 لوگوں کا صلح ہونا چاہیے. جس طرح سے اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مار پیٹ بھی اگر ہوتا ہے، کسی سیاسی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو صلح کے لیے مسجد میں کیوں آیا جاتا ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. مسجد تو میں نے پہلے کہا، مسجد متولیان ناراض ہو رہے ہیں. متولیان کی اس لیے نظر ہو رہا ہے کہ بہت سارے جگہوں میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ متولیان صاحب یا کمیٹی کے حضرات کی اہمیت امام سے کم ہو جاتی ہے. یہ بات ان کے دل میں ٹھیس پہنچتا ہے کہ ارے اس مسجد کے مالک تو ہم ہیں. جبکہ ان تمام لوگوں کو یہ بات میں واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعہ میڈیا کے مادھیم سے کہ مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے، مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے. اور جو متولیان یا سیکریٹری اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ویسے متولی اور سیکریٹریز کو یا ویسے حضرات کو، کمیٹی کو نکال دینا چاہیے، دھکے مار کر نکالنا چاہیے. مسجد کے اندر اصلاحی باتیں نہیں ہوں گی، مسجد کے اندر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسجد کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے کو سولو نہیں کیا جائے گا. نہیں تو کورٹ جانا چاہیے سب کو، جبکہ کورٹ کے اوپر پہلے سے اتنا پریشر ہے، قانون کے اوپر اتنے کرائم کا پریشر ہے کہ اگر مسجد کے اندر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو یقین جانیے سرکار کو بھی بہت راحت ملے گی اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ بنا پیسے کے، بنا کوئی بیسی دوڑ دھوپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا اور سرکار کو بھی راحت کی سانس لینے کا موقع ملے گا. مگر وہاں کے متولیان کو اسی چیز کا سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ نہ ہی وہاں پہ سماجی بیان ہونا چاہیے، نہ ہی وہاں پہ اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہاں پہ کسی اور کمیٹی کے لوگ مسجد میں داخل ہو سکے. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں متولیان کے ذہن کو پورے طور پر خراب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسجد کا ماحول بگڑ رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ متولیان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امام صاحب کے پاس نہیں جا کے ان کے پاس آئیں. اگر ان کو اہمیت دینا لوگ شروع کر دیں تو وہ دیکھیے، اسی لیے وہ وہاں اپنا، جہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ اپنا آفس بنانا چاہتے تھے جیسا وہ کہہ رہے تھے، تو اسی لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ لوگ مسائل کو لے کر ہمارے پاس آئیں. تو بھائی آپ کی اتنی اہمیت رہے گی تب نہ مسائل لے کر لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے پاس مسائل کو حل کرنے کا کچھ طریقہ رہے گا تب نہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. بہت سارے مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں، صرف ناخدا میں نہیں، بہت سارے مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں امام صاحب سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے. تو یہ متولیان حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری اہمیت جو ہے کم ہو رہی ہے اور امام صاحب کی اہمیت بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے وہ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں اور طرح طرح کے امام کو اور جو اس طرح کا اچھے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں. یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، پھر صرف ناخدا مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے جگہ کا. امام کا بیٹا اگر کچھ کر لیا، امام اگر گاڑی خرید لیا تو وہ لوگوں کے آنکھ میں چبھ گئی. ارے امام کوئی فرشتہ تھوڑی اترا ہے. بھی جا رہے ہیں کہ اگر امام صاحب کے پاس 2 فلیٹ ہے تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو امام صاحب کہاں سے لائے ہیں؟ وہ امام صاحب سے ڈائریکٹ آپ سوال پوچھیے، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس 4 فلیٹ ہے، اس کا حساب تو امام صاحب لینے نہیں آئے ہیں.
لیکن امام صاحب کے پاس اگر گاڑی ہو گئی, امام صاحب کے پاس اگر فلیٹ ہو گیا, اور امام صاحب کا بیٹا پڑھ کر کے اگر وکیل, ڈاکٹر, انجینئر, IAS بن گیا, تو وہ بہت جو ہے غلط کام ہو گیا. اور ہمارے بچے, عام لوگوں کے بچے اگر شرابی, کبابی, جواڑی بن جا رہے ہیں, لوگ یہاں تک کہ بہت سارے غلط حرکت میں بھی ملوث ہیں, لیکن وہ ان کے لیے گناہ کا مقام نہیں ہے. لیکن امام صاحب سے اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو ان کے جو ہے گرفت فوراً یہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جبکہ اپنے اعمال کا ہر لوگ محاسبہ کرے اور دیکھے کہ ہم کیا ہیں, اور اپنا محاسبہ کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن لوگ امام کا محاسبہ کرنے چلے جاتے ہیں. پہلے اپنا محاسبہ کر لیجیے نا, اپنے آپ کو دیکھیے نا کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں, آپ کے بچوں کے کیا حالات ہیں, یہ دیکھ لیں نا. اس کے بعد آپ دکھائیں کہ امام صاحب کے حالات کیا. اگر آپ کے حالات امام صاحب سے بہتر ہیں تو جا کے امام صاحب کی اصلاح کریں. تو یہ تمام لوگوں کا حال ہے. تو میں یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں یہ بے بنیاد باتیں ہیں, اور یہ بغیر ہاتھ پیر کی لڑائی وہاں پہ لڑی جا رہی ہے. میرے خیال سے انا اور اس طرح کا جو ایگو کا معاملہ ہے اس کو ختم کر کے مساہلت پہ آ کر, اور جو دوشی ہو دوشی کے خلاف جو ہے عوام کو چاہیے, وہاں کے لوگوں کو چاہیے, ہمارے دانشوران کو چاہیے کہ ویسے لوگوں کو بالکل وہاں سے مسجد کی اہمیت کو نہیں جانتے, وہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. مسجد ہمارا مرکز ہے, مسجد ہمارا جو ہے وہ سینٹر ہے جہاں سے تمام نیکی کے اور فلاح کی کامیں, انسانیت کی فلاح کے کامیں ہونی چاہیے, جہاں عبادت بھی ہونا چاہیے, اور تمام چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں. انسانیت کو ایک بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ فرض عبادت ہے, اور یہ جو ہے تمام نفل عبادت ہے, کچھ صدقہ جاریہ ہے, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر سے. تو یہ جو حضرات ہیں, متولیان حضرات ہیں, ان کی جو باتیں لگتی ہیں مجھے بے بنیاد لگتی ہے کہ میرے پاکٹ سے پیسہ جا رہا ہے, یہ میرے خیال سے یہ بات بالکل بے بنیاد ہے, درست نہیں ہے. متولی وہاں پہ ساتھ ہے مگر تین ہی متولی زیادہ منظر عام پہ آتے ہیں. کس طرح کا یہ سیاست آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ سیاسی فساد کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ 3 متولی صاحب جو سامنے آ رہے ہیں اور 4 منٹ ساتھ ہیں, تو میجورٹی تو ان کا ہے جو سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو اس حساب سے تو قانونی طریقے سے بھی ان کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس لیے پرسنٹیج کے حساب سے یہ تو مائنس پوائنٹ میں ہے, تو ان کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. اور جو بار بار خلفشار پیدا کرنے کا کوشش کرتا ہو, ایسے لوگوں تو میں کہوں گا کہ وہاں کے عوام اور وہاں کے علاقے کے لوگ اور ہمارے شہر کے دانشوران حضرات مل بیٹھے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو مناسب کارروائی ہو وہ کی جانی چاہیے. کیونکہ بار بار خلفشار آج تک میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ ہاں امام صاحب کے ذریعے کوئی ایسی باتیں کہی گئی ہوں, میں نے یہ نہیں دیکھا. لوگوں نے دیکھا ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے یہ بات محسوس نہیں کیا کہ ہاں امام صاحب کے اندر. بلکہ وہ ویڈیو بھی جو ہمارے پاس آیا ہے وائس ریکارڈنگ, اس میں 15 منٹ کے 2 وائس ریکارڈنگ ہے, جس میں مولانا نے بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ اقبال صاحب ہی کر کے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں بتائیں. تو سوال یہیں پہ ہمیں کھٹکا یہ بات کہ مولانا نے جب خود وہاں امام صاحب نے خود وہ روم کو خالی کیا, تبھی تو آپ اس میں کام شروع کروائے. پھر امام صاحب کو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسا بھنک لگا ہوگا, کچھ ایسی باتیں ذہن میں آئی ہوں گی, یا کچھ باتیں حقیقت ان کو نظر آئی ہوگی, جس کے وجہ کر وہ بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو آپ اس کو واضح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسجد کو خبر یہ ملی کہ وہ بیچنا چاہ رہے تھے. مسجد کی پراپرٹی کو بیچنا یا کرائے پہ لگانا کس حد تک کا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیے مسجد کے اندر باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو اندر کے حصے کو تو کرائے پہ لگانا نہیں جانا چاہیے. اس کا اختیار کس کو دیا گیا؟ پلس وہ ہیریٹیج مسجدوں میں سے ہے, تو اس کو آپ کیسے آپ لگا سکتے ہیں؟ آپ اس کے مالک تو نہیں ہے نا, آپ متولی ہیں, کیئر ٹیکر ہے. متولی کیا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر ہوتا ہے, دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے, صاف صفائی, مینٹیننس, لائٹ بتی پنکھا یہی کرے. آپ کا یہ کام ہے بس اتنی تک رکھے, اپنے اپنے دائرے میں رہیں. وہ لوگ دائرے کو پار کر جاتے ہیں, حد کو پار کر جاتا ہے. وہ ممبر, مصلی اور امام صاحب کے کمائی اور امام صاحب کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنے لگتے ہیں. مسئلہ یہیں سے کھڑا ہوتا ہے. آپ اپنا جو کام ہے اس میں رہیں نا, آپ دیکھیں لائٹ بتی پنکھا کا کیا انتظام ہے کہ نہیں ہے, اس کے رنگ روغن کا صحیح انتظام ہے کہ نہیں ہے, اور دیگر چیزوں کا آپ وہی کریں. امام صاحب کا تنخواہ وقت پہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک تو بیچارہ امام صاحب مسجد میں امامت کرنے آتے ہیں. بہت سارے جگہوں پہ یہ بھی میں آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ امام صاحب آتے ہیں نا, وہ تو لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب مطلب آسمان سے فرشتے اترے ہیں. ان کے نہ بیوی ہوتے ہیں, نہ بچے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. وہ نہ بیمار پڑتے ہیں, نہ مجھے علاج کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ نہیں پڑتی ہے. ارے 20 سال 25 سال 30 سال وہ اپنا زندگی دے دیتے ہیں 10,000 15,000 روپیہ تنخواہ میں.
اور جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو لوگ چندہ کرنے کے لیے گھومتے ہیں کہ امام صاحب بیمار پڑ گئے, ان کے علاج کے لیے پیسے دیجیے. 20,000 10,000 بھی نہیں, بہت سارے جگہوں پہ ہے تو وہ چندہ کرنے کے لیے گھومتے ہیں امام صاحب کے علاج کے لیے. کیوں آپ نے ایک فنڈ علاج کے لیے کیوں نہیں رکھ رکھا؟ کیوں آپ آپ بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ مسجد کے کمیٹی کے حضرات بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ متولی بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ کیا انتظام کر کے رکھا ہے؟ میں آج ایک جگہ سروس اگر کہیں کرنے جائے, ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو اس کو دیے جاتے ہیں کچھ, امام صاحب کا کچھ معاملہ ہوا ان کو سرے سے جو ہے ان کو ٹرکا دیا جاتا ہے. کیا یہ ظلم اماموں کا ساتھ نہیں ہے؟ تو اس طرح کے متولی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو امام کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ ان کے بیوی ہوتے ہیں, نہ بچے ہوتے ہیں, نہ ان کے دیگر ضروریات ہوتی ہیں. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہت سارا اچھا انتظام کریں گے, امام صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو اس طرح کے متوالین کرتے ہیں. تو آج کے دور میں حضرت ایک ناخدا مسجد جو تاریخی مسجد ہے, وہاں کے دربان کی تنخواہ جو ہے وہ 1,300 روپے ہے. کیا 1,300 روپے میں یہ کس حد تک کا ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ان سب کو جواب دہ ہونا ہوگا. جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کا مالک بن بیٹھے ہیں اور ہم کم تنخواہ دے کر کے ان کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں, اور اس بات کی اس کی پوچھ ہوگی. وہ اپنا آخرت خراب کر رہے ہیں, اپنے نسلوں کو خراب کر رہے ہیں ایسے لوگ. بالکل میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو, مسجد کے خدمتگاروں کو اگر کم تنخواہ میں کام کرا رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی. جی بالکل, وہ بھی ان کی گرفت ہوگی. اور وہاں کی پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ 1-2 متولی کی وجہ سے ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسلم برادران تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے اس پر آگے آنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, دیکھیے نہیں, تمام کو ضرورت نہیں ہے, معاملہ کو زیادہ بڑھانے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علاقے کے لوگ ہی اگر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں جو حقیقت تک جائیں, اور حقیقت کو دیکھیے, حقیقت کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ اگر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم حقیقت کے تہ تک جانا چاہیں گے, تو وہاں کے لوگ بیٹھیں اور شہر کے دانشوران بیٹھیں, بڑے علماء کرام بیٹھیں اور کچھ وقت دیں اور حقیقت تک پہنچے کہ حقیقت کیا ہے. اور اگر متولی صاحبان غلط ہیں, اس طرح کا غلط حرکت کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے ہمارے پاس پروویژن ہے, ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں. پراپرٹی وقف کی ہے, وقف نے آپ کو وہاں پہ متولی بنایا ہے, تو کیا آپ کو مالک بنایا ہے؟ اس بات کو پہلے سمجھنا ہوگا. متولی ہوتا کیا ہے؟ وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے, دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے. صحیح لفظوں میں اگر کہیں تو ایک دربان ہوتا ہے, وہ جو اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے, پورا مینٹیننس کو یہ کرتا ہے, مینیج کرتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ مصلی اور ممبر کا اگر دیکھا جائے تو اس مسجد کا حقیقی مالک جو ہے یہ امام ہی ہوتا ہے. دینی روح سے ہم کہہ رہے, دنیاوی روح سے نہیں, مطلب اس پراپرٹی کا مالک نہیں, بلکہ وہاں پہ جو ہے اللہ کا جو نمائندہ, جو رسول, نائب رسول ہوتا ہے, وہ اس ممبر کا حقدار ہوتا ہے. تو وہ ممبر کا حقدار اس لیے ہے کہ وہ نائب رسول ہے. تو امام کے خلاف میں اگر کوئی بھی آدمی نازیبہ بات کہتا ہے تو گویا کہ وہ انبیاء کے وارث کو غلط کہتا ہے, اور انبیاء کے وارث کے خلاف اس نے نازیبہ. تو ایسے حرکت سے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ اماموں کے خلاف ہٹاک کچھ بھی ایسی بات نہ. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امام کے خلاف ترت الجھ پڑتے ہیں اور نازیبہ کلمات الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یقین جانیے, میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام کے خلاف امام اگر فاسق بھی ہے, ایک عالم دین اگر فاسق بھی ہے, تو اس کے خلاف ہم وہ کلمات استعمال نہیں کر سکتے جو نازیبہ ہو. متولی زاہد صاحب نے ابھی دونوں امام صاحب کو کہا کہ یہ لوگ, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیے گا, یہ لوگ تو خود کتا بکری کی طرح لڑتے ہیں. کیا ایک متولی کی زبان سے یہ کہنا صحیح ہے؟ بالکل درست نہیں. آج تک تو ایسی باتیں سامنے نہیں آئی, ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا. اگر امام صاحب دونوں لڑاتے ہیں, نہیں یہ تو کر رہا ہوں کہ پھر ان کی آخرت خراب ہوگی. اس طرح کا کوئی بھی جملہ کہتے ہیں تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کو کہا نا میں کہ اگر اس طرح کا جملہ چاہے متولی ہو یا عام آدمی ہو, اس کو حق نہیں ہے کہ امام کے خلاف میں وہ غلط اور نازیبہ کلمات کا استعمال کرے. اگر کہیں ہو سکتا ہے کہ امام سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, امام فرشتہ تھوڑی ہے. اگر مان لیا کہیں غلطی ہوئی ہو تو انہیں ادب سے ان کے اصلاح کرنی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے, ان کے بڑوں کے پاس جانا چاہیے کہ جو بڑے عالم ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. دیکھیے امام سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو وہ بڑے ان کو سمجھائیں گے. یہ طریقہ ہے سمجھانے کا یہ. لیکن اگر کتا اور فلانا اس طرح کا کہہ دیں تو پھر یہ بات مجھے بالکل وہ لگتی ہے جاہلانہ بات کرتی ہے, اور علم کے کمی کے بنیاد پر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایسے ضد کے متولی مانا جانا چاہیے. نہیں یہ تو جو اماموں کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہو. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ متولی اگر اس طرح کی جملہ کہتا ہو تو وہ اپنے جملے کو واپس لینا چاہیے, اور اس طرح کے جملے سے پرہیز کرنا چاہیے.
اگر امام سے آپ کی بنتی نہیں ہو رہی ہے, امام غلط لگ رہا ہے, تو آپ دیکھیں اور غلط کو پروف کریں اور ان کے بڑوں کے پاس جائیں, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, اور بڑوں سے کہیں کہ بھائی امام صاحب کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا جملہ اگر وہ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور رہا سوال کہ وہاں کے عوام یہ بات فیصلہ کریں گے کہ ان کو وہاں داخل ہونا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ امام بھی تبھی ہیں جب ان کے پیچھے مصلی ہیں, اسی طرح سے متولی تبھی ہیں جب وہاں مسجد کے مصلی انہیں متولی مانیں گے. اگر مسجد کے مصلی جو نمازی حضرات ہیں وہ اگر متولیان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ کا حل آسانی سے ہو جائے گا, لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں, خلفسار نہ پیدا کریں. جو اس دن ہوا وہ بالکل غلط تھا, چاہے وہ جس کی جانب سے بھی ہوا ہو, کہ مسجد کے اندر مسجد کے حرمت کو پامال کرنا یہ بالکل ہی غلط ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مسجد کے جو مؤذن ہیں خود انہیں زنا کرتے وقت مسجد کے صحن کے اندر خود متولی حضرات پکڑ رہے ہیں, اقبال صاحب, اور انہیں پھر آج پشت پناہی میں بھی رکھا گیا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے ایک مسجد کے اندر؟ دیکھیے, زنا کے مسئلے پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, اور زنا ہی ایک سنگین جرم ہے. اس طرح کا اگر زنا کی کوئی بات ہو رہی ہے تو بغیر ثبوت کے, بغیر آتھینٹک نیوز کے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ بات مجھ تک جو ہے جب تک کوئی آتھینٹک نیوز کے ذریعہ میں نے, اور جو شرعی طریقہ ہے جو یہ ہے کہ زنا کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, اس کے پورے جو قواعد اور قوانین ہے اس تک جب وہ اس طریقے سے جب تک کوئی بات نہیں آتی, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کہوں گا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, جس کے لیے اگر کوئی بھی آدمی زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو اور اس کا ثبوت لوگوں کے پاس موجود ہو تو ویسے لوگوں کو بخشنا نہیں چاہیے, بلکہ ویسے لوگوں کو جو ہے سخت سزا دینا چاہیے اور قانون کے حوالے بھی کرنا چاہیے. ناخدا مسجد ایک تاریخی مسجد ہے, اور مغربی بنگال میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کو ایک تاریخی مقام حاصل ہے, جس کے وجہ کر ناخدا مسجد کا کوئی بھی مسئلہ بہت جلدی میڈیا کے مادھیم سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, اور لوگ اس میں اپنی سیاسی روٹی بھی سیکنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی مسجد ہے, پرانی مسجد ہے, ہیریٹیج مسجد کا اسے پیلیس کا درجہ بھی حاصل ہو گیا ہے. اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی سیاسی روٹی کو چمکانے کے لیے بہت سارے لوگ غلط طریقے سے غلط بیان بازی کر کے یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس مسئلہ میں کود پڑتے ہیں, جب تک کہ مسجد سے بہت سارے لوگوں کو میں ایسا بھی دیکھتا ہوں جن کا مسجد سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے, جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو روڈ پہ پڑھتے ہیں اور برسوں مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے. ایسے لوگ بھی جو ہے مسئلے کو لے کر کود پڑتے ہیں. تو لہٰذا میڈیا کے ذریعہ یہ عوام تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ اس طرح کا گمراہ کن باتوں میں لوگ نہ پڑیں, بلکہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں حقیقت میں بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ جو ایشوز کریٹ کر کے مولانا کے خلاف, فلاں کے خلاف, فلاں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے, جس میں کچھ لوگ اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. لہٰذا یہ وہاں کا جو قضیہ ہے, وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے, اور آپسی جو ہے مشاورت سے بیٹھ کر کے سنجیدہ لوگ اس کو بیٹھیں اور بیٹھ کر کے حل کر لیں. تو امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور حل کے ساتھ ساتھ دوشی پائے جانے والے لوگوں کو, چاہے جو بھی دوشی ہوں, اس کے خلاف کارروائی بھی ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو وہاں سے دور بھی کرنا چاہیے جو لوگ ہمیشہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہوں. اگر وہ لوگ دوشی پائے جائیں تو جو ذمہ دار ہے شہر کے بڑے علماء کرام ہیں, دانشوران ملت ہیں, سوجھ بوجھ رکھنے والے سنجیدہ حضرات ہیں, علاقے کے سنجیدہ لوگ ہیں, یہ لوگ بیٹھیں, بیٹھ کر بیٹھنے کے بعد میں پورے معاملہ کی تہ تک جائیں اور حقیقت کی بنیاد پر انصاف اور عدل کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے وہ اس پہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور دوشی پائے جانے کے خلاف میں کارروائی کی جانی چاہیے.